اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروگہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس عذاب میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تزئین روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بے صف کھڑے ہو جائیں۔ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرستی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مغموم و مکروب ہوں۔ دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرستی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے متحد جو 1,00,000 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرستی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت ہے، اسے آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں وہی کروں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں روح مبارکہ قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کیا، ہاں حضور، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کو چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے، اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ ہی تھے۔ اس کے بعد ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے شرف سے مشرف ہوا۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔